السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج کے بیان میں ان لوگوں کے بارے میں سنتے ہیں کہ جو لوگ نماز تو پڑھتے ہیں مگر وقت پر نماز ادا نہیں کرتے ہیں۔ ان کے لیے بے شمار بعیدیں ہیں۔ انہیں اللہ تبارک و تعالی دنیا میں کیا سزا دیتا ہے اور مرنے کے بعد ان کے لیے کیا سزائیں ہیں، یہ ہم سب آپ کو بتائیں گے، تو بات کو ہماری آپ پورا سنیں، بیان کو کہیں سے بھی کٹ نہ کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے چلیں۔ تو آئیے جانتے ہیں حضرت عمر بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ مدینے میں ایک شخص تھا، اس کی بہن کا انتقال ہو گیا تو وہ اپنی بہن کو دفن کرنے کے لیے مدینے کے قبرستان میں گیا اور دفن کیا، اور دفن کرنے کے بعد جب گھر واپس آیا تو اس نے گھر والوں سے آ کر کے یہ کہا کہ میرے پاس درہم کی ایک تھیلی تھی جو وہیں قبر کے اندر رہ گئی ہے۔ تو وہ فوراً اپنے ساتھ ایک شخص کو اور لے کر کے گیا دوبارہ قبرستان میں، اور جا کر کے جب اس نے قبر کو کھودا تو کیا دیکھتا ہے کہ قبر کے اندر آگ کی لپٹیں نکل رہی ہیں۔ اللہ اکبر! پوری قبر آگ کے شعلوں سے گرم ہے۔ جب اس نے اس منظر کو دیکھا، اس ماحول کو دیکھا، تو وہ گھبرا گیا، ڈر گیا، اور اس نے فوراً اسی وقت قبر کو بند کر دیا۔ بند کرنے کے بعد جب وہ گھر آیا تو اس نے گھر آ کر کے اپنی ماں سے اپنی بہن کے اعمال کے بارے میں پوچھا کہ اے میری ماں، آپ مجھے یہ بتلائیں کہ میری بہن کے عمل کیا تھے، وہ دنیا کی زندگی میں کیا کرتی تھی، اس کے شب و روز کس طرح سے گزرتے تھے، وہ لوگوں کے ساتھ کس طرح سے برتاؤ کرتی تھی، اس کے جو بھی عمل تھے آپ ان کے بارے میں مجھے بتائیں۔ تو ماں نے یہ کہا، بیٹا، اس کا سب سے پہلا عمل تو یہ تھا کہ وہ نماز پڑھا کرتی تھی، نماز کی پابند تھی، لیکن اس کے اندر یہ عیب تھا کہ وہ نماز کو وقت پر نہیں پڑھا کرتی تھی۔ اور دوسرا میرا گمان یہ ہے، میرا خیال یہ ہے، میں ایسا سوچتی ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ نماز زیادہ تر بغیر وضو کے پڑھا کرتی تھی۔ اللہ اکبر! اللہ ہمیں اور آپ کو اس عیب سے محفوظ رکھے۔ بہرحال تو اس کی ماں نے بتلایا کہ میرا گمان، میرا خیال یہ ہے کہ وہ نماز جو پڑھا کرتی تھی وہ بغیر وضو کے پڑھا کرتی تھی۔ یہ دوسرا عیب اس کے اندر ہے۔ اور تیسرا عیب یہ تھا کہ وہ رات کے وقت میں گھر کے باہر نکل کر کے لوگوں کی باتوں کو سنا کرتی تھی۔ یہ تین عیب اس کے اندر تھے جو میں نے دیکھے، یہی اس کے عمل تھے۔ تو ہو سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے یہ عمل پسند نہ آئے ہوں، جس کی وجہ سے اسے قبر کے اندر اس طرح کا عذاب مل رہا ہے۔
اللہ اکبر۔ اب ہم اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ نماز پڑھتی تھی مگر وقت پر نہیں پڑھتی تھی، تو اس کو قبر کے اندر یہ عذاب ملا۔ اب آپ جان سکتے ہیں کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہی نہیں ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکاتے ہی نہیں ہیں، اندازہ لگائیے ان لوگوں کا کیا حال ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اپنی بارگاہ میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو میرے بھائیوں، میری قوم کے لوگوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کی جو زندگی عطا فرمائی ہے، اس زندگی کو ضائع مت کیجیے، بلکہ جتنا زیادہ ہو سکے اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کیا کرو، اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکایا کرو اور رب کی بارگاہ میں دعائیں مانگا کرو، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ سے راضی ہو جائے۔ یہی میری آپ سے گزارش ہے جو میں نے آپ کے سامنے یہ جو میری معلومات تھی وہ میں نے بیان کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے اس بیان کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔